میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بحد و حساب حمد و ثنا، جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے اور اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ الانعام کے چوتھے رکوع اور 7ویں سپارے کے مجموعی طور پر 10ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ الانعام چوتھا رکوع ہے اور آیت نمبر 29۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 31 ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم علی ساء ما یزرون۔ بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ میں نے جیسا کہ گزشتہ دروس میں اس حوالے سے گفتگو کی کہ ان آیات کا تعلق مکی دور سے ہے، تو لا محالہ اس آیت کے مخاطب مشرقین مکہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے، مختلف سوالات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم محشر قیامت کے دن کا ان کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے حسب معمول اس پر بھی اعتراضات کیے کہ ہائے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کی مٹی میں ہڈیاں اس طریقے سے مل جائیں کہ ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں، تو پھر ہمیں کون ہے جو اٹھانے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں انہی کے اس باطل نظریے اور عقیدے کی تردید فرمائی ہے کہ جب اچانک قیامت قائم ہوگی اور جو مر گئے ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، جو زندہ ہیں اس کی ہولناکیاں اپنی آنکھوں سے اور محشر بپا ہوتا ہوا دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے افسوس کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی، کمی کی، کاش کہ ہم اس کو مان لیتے۔ آج اس کا وجود ہمارے سامنے ہے، وہ تمام حقائق کھل کر ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، کفار کے برے اعمال اس پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا اس کے سامنے انتہائی بھیانک صورت میں، ایک بدبودار صورت میں ایک فرد کھڑا کیا جائے گا، وہ کافر کہے گا ہائے یہ کیا شے ہے، اس کو دیکھ کر میری طبیعت کو کراہت محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہے گا کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا، یعنی تو مجھ پر قابو رکھ کر
اپنی منچاہی خواہشات حاصل کرتا رہا، آج میں تجھ پر سوار ہو جاؤں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، اور وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ یہ حدیث امام طبری نے تفسیر جامع البیان کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کہ وہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کافر نے کسی کو گمراہ کیا یا کسی گمراہی میں اس کا سرغنہ بنا، تو اب گمراہ ہونے والے کا وبال بھی اس کافر کی گردن پر رہے گا، وہ اسی کا گناہ کہلائے گا، کیونکہ یہ اس کا موجد ہے، اس کا بانی ہے، اس کا سبب ہے۔ تو اب جب یہ اس کا سبب بنا تو وہ بھی اس کے اعمال ہی کہلائیں گے، کیونکہ اس کی ترغیب سے دوسرے شخص نے وہ عمل کیا۔ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، وہ اپنی پیٹھوں پر بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، اور کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنی کمر پر، اپنے کندھوں پر جو اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ کتنا برا بوجھ، اپنی بدعمالیاں، اللہ تعالیٰ کا انکار، شرک اور اسی طرح کے دوسرے جو بوجھ ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، بے شک آخرت والے گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود، کھیل تماشا، یعنی ایک وقتی لذت کا سامان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ما کان للہ او کما قال، دنیا بھی لعنت کی گئی ہے اور اس میں جو چیز ہے وہ بھی لعنتی ہے، ہاں وہ چیزیں جو اللہ سے قریب کریں، جو اللہ کے لیے ہوں، وہ لعنت سے مستثنا ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ایک لعنتی چیز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو دنیا قیامت کے دن ایک بوڑھی اور بدصورت عورت کی صورت میں لائی جائے گی، جسے دیکھنے والے کراہیں گے، چیخو پکار کریں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کے سحر میں تم دنیا میں مبتلا تھے، اس کی محبت میں ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، آج تمہیں کیا ہوا، اس سے دور بھاگتے ہو۔ یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیمیائے سعادت میں بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، ایک عام انسان کو سمجھنے میں وہ بہت معاونت کرے گی، کہ ایک شخص جو ملاح ہے، کشتی چلانے والا ہے، وہ اپنی کشتی میں سوار مختلف لوگوں کو لے کر ایک جزیرے پر قیام کرتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا یہاں پر قیام کچھ دیر کے لیے ہے، جزیرے سے جتنا حصہ لینا چاہو لے لو اور واپس آ جاؤ، یعنی جتنا اپنی حاجت، یہاں پر اگر کسی نے رفع حاجت کرنی ہے رفع حاجت کرے، اور جزیرے پر مختصر وقت کے لیے قیام کرے اور واپس آ جائے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ اس کشتی سوار، جو کشتی سوار ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے ملاح کی بات مانی اور انہوں نے رفع حاجت کی، طہارت حاصل کی اور واپس آگے کشتی میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے دنیا سے بقدر ضرورت لیا اور فقط اتنا ہی لیا جتنا انہیں درکار تھا، بہت معمولی حصہ لیا اور واپس آ گئے، یعنی انہوں نے اس جزیرے پر رہ کر اپنا دل نہیں لگایا، وقت مناسب پر واپس لوٹ آئے۔ اب دوسرے لوگ وہ ہیں جو اس جزیرے پر موجود حسن دیکھ کر، سبزہ زار دیکھ کر، پھول بوٹے دیکھ کر، پھل دیکھ کر اسی جزیرے پر قیام پذیر ہو گئے اور واپس جانا بھول گئے، ان کا دل اسی جزیرے کی حسن کے ساتھ اور اس کے حسین مناظر کے ساتھ لگ گیا، اب وہ قیام کر کر وہیں پر بیٹھ گئے، وہ یہ بھول گئے کہ ہمیں ملاح نے واپس آنے کا کہا تھا اور کچھ دیر کے لیے یہاں پر ٹھہرنے کا کہا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو دنیا میں آ کر آخرت کو بھول گئے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا معاملہ ان کے لیے فقط ایک ایسا تصور ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں۔ تو دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس جزیرے پر بیٹھے رہے اور واپس جانا بھول گئے، اس جزیرے کے حسن میں مبتلا ہوئے اور یہ بھول گئے کہ کشتی نکل جائے گی اور وہ ہمارا زیادہ انتظار نہیں کرے گا، تو یہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں جو اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جزیرے سے بہت سا سامان اٹھا لیا، بہت سا سامان اپنے سروں پر لاد لیا، اپنے کندھوں پر لاد لیا،
اور اب ان کو وہ سامان لاد کر کشتی تک لانے میں تردد ہوا، اٹھا کر لانے میں پریشانی کا سامنا ہوا، کشتی میں جگہ بھی نہیں تھی۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ اس بوجھ کو اپنے سر کے اوپر اٹھا لیا اور تکلیف کے ساتھ وہ سفر طے کیا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ دنیا دار ہیں جو اگرچہ مسلمان ہیں اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کی ہوس میں دنیا کے سامان اپنے سروں پر سوار کر لیا اور دنیا میں کافی حد تک غرق ہوئے۔ ایک وہ تھے جو جزیرے پر رہ گئے، ایک وہ تھے جو بغیر کسی وزن اٹھائے واپس آ گئے، یہ اللہ کے محبوبین ہیں، ایک وہ ہیں جو وزن اٹھا کر کشتی میں آ بیٹھے اور اپنے لیے تکلیف کا سامان کیا، یعنی تکلیف کے ساتھ یہ سفر طے کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرص، لالچ اور اس طرح کی باطنی بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے کے اندر انہوں نے اپنا وقت صرف کیا اور اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لیکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ اخنس بن شریک اور ابو جہل ایک دفعہ ایک تنہائی کے مقام پر اکٹھے ہوئے، تو اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس وقت تمہارے اور میرے سوا اس مقام پر کوئی نہیں، اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر معجزات بھی دیکھے ہیں، ان کی صداقت کا بھی یقین رکھتے ہو، ان کی صداقت کو بھی مانتے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرتے ہو۔ اب بتاؤ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نبی مانتے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں میں یہ جانتا ہوں اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ بات بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ یقیناً اللہ کے نبی ہی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں قصی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں، یعنی آپ کے شجرہ نسب میں ایک بزرگ گزرے ہیں قصی۔ یہ وہ بزرگ تھے جن کے پاس حج اور خانہ کعبہ کے متعلق مختلف معمولات ان کے پاس آئے، خانہ کعبہ کی نگرانی ان کے پاس آئی، حاجیوں کا دیکھ بھال کرنے کا معاملہ ان کے پاس آیا، اس وجہ سے ان کا خاندان بہت عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی مان لیں تو اس شرف کے بعد جو شرف نبوت ہے وہ ہمیں پھر اس خاندان میں ماننا پڑے گا، تو باقی قریشیوں کے پاس کیا اعزاز رہ جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، لیکن اقرار کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتے تھے۔ ترمذی شریف میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے اسی آیت کے متعلق ایک تفسیری قول موجود ہے۔ ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہاں جو آپ پر اترا ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی آپ کو ذاتی طور پر ہم جانتے ہیں، لیکن جو پیغام آپ لائے ہیں، جو تعلیمات آپ لائے ہیں، جو قرآن آپ لائے ہیں، جس چیز کی دعوت آپ دیتے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ یہی آج کے جہلاء کا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بہت ہیں، آپ کی ذات کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرنے میں حیل و حجت سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ وہی محبت ہے جو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتلاتے تھے، ہم آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، نہ مان سکتے۔ تو آج کے جو جاہل مسلمان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں محض محلات کر لینا اور نعت خوانی کر لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے، نہیں، اتباع رسول، اس قرآن کو ماننا، اس قرآن پر عمل پیرا ہونا، یہ مسلمانوں کا شعار اور شیوا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا تسلی دی؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا،
یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، یا آپ کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانیں، اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے تو نہ کریں، قیامت کے دن کا آنا نہیں مانتے تو نہ مانیں، قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ یہ ہمیشہ سے منکرین کا اسلوب اور طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے رہیں اور اللہ کے نبی ان کے جھٹلانے پر صبر کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو تسلی و تشفیع دی جا رہی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کی طرف سے مزاحمت کا ہونا، نبیوں کا کام ہے دعوت کو پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے، دلوں کے اندر اتارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے ان کو ہدایت دے چاہے ان کو ہدایت نہ دے، اس بات کا سوال آپ سے نہیں ہے کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، انہوں نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کرتے، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ کا کام ہے ان تک پہنچا دینا۔ جیسے ایک مؤذن کا کام ہوتا ہے کہ مسجد میں اذان دے دیتا ہے، حی علی الفلاح کی آواز بلند کرتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، چیخ چیخ کر پکارتا ہے، اگر اب کوئی نہیں آتا تو اس کی پوچھ گچھ اس مؤذن سے نہیں ہے کہ فلاں شخص نماز کے لیے کیوں نہیں آیا، اس کی پوچھ گچھ اسی شخص سے کی جائے گی جو نہیں آیا۔ مؤذن نے اپنا کام کر دیا ہے، تو انبیاء نے اپنی دعوت دے دی ہے، اور دعوت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی و تشفیع دی کہ آپ کے پاس پہلے رسولوں کی باتیں آ چکی ہیں، پہلے رسول ان کو دعوت دیتے رہے، یہ انکار کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت دیجئے، اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن قَانَا قَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر ان کا منہ پھیرنا آپ پر شاک گزرتا ہے تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ تو اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں بہت زیادہ خواہش تھی کہ سب لوگ اسلام لے آئیں، جو اسلام سے محروم ہیں ان کی محرومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو شاک گزرتی، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ پر بہت شاک گزرتا تھا، آپ کو رنج اور تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں آپ سے گفتگو فرمائی کہ ان سب لوگوں کے ایمان لانے کی طرف سے امید منقطع فرما لیں تاکہ آپ تکلیف میں مبتلا نہ رہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب کی تکلیف گوارا نہیں، تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، تو اللہ ان کو جمع کر دے ہدایت پر، آپ ان کے منہ مانگے معجزات بھی لے آئیں جو یہ تقاضا کرتے ہیں آپ سے، یہ پھر بھی اسلام نہیں قبول کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا معاملہ جو ہے وہ سامنے ہے، ان کی خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو توڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج کا واپس نکلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا پتھروں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات بالخصوص قرآن مجید، آپ کی معراج، یہ سب معجزات ایک ہدایت پانے کے لیے، ہدایت پانے والے شخص کے لیے اتنے معجزات کافی ہیں، لیکن ان کے تقاضے بڑھتے اور بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اور دوسری طرف حکمت الہی یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ مانگے معجزات نہ دکھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی قوم اپنے مطالبات پورے کروانے کی کوشش کرتی ہے، منہ مانگے معجزات دیکھنے کی ضد کرتی ہے اور اسے وہ معجزات دکھائے جاتے ہیں، اور پھر وہ اس نبی کا اقرار نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر اکٹھی نہ ہو وہ قوم، یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو نہ مانے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا باقی دیگر انبیاء کی بھی میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی نبی سے کوئی معجزہ طلب کیا گیا اور اس نبی نے وہ معجزہ دکھایا اور اس کے بعد اس قوم نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی نبی کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کیا،
تو یہ قانون ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو جانتے ہیں کہ یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب منہ مانگے معجزات والا معاملہ طلب کیا جا رہا ہے، آپ سے معجزات طلب کیے جا رہے ہیں، تو آپ نہیں دکھا رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر عذاب آنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں، یا آپ کی رحمت للعالمین کو گوارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ جب تک میرے محبوب ان میں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی عذاب نہ لائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب بچے ہوئے ہیں۔ جیسے بہت سی احادیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو روتے ہوئے بچوں کو اور راتوں کو اٹھ کر گریہ زاری کرنے والوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے عذاب پھیر دیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی شان ہے کہ ان کی وجہ سے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی شان کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے عذاب ٹال دیتا ہے، لیکن منہ مانگے معجزات طلب کرنے کے بعد ایمان نہ لانا یہ عذاب کے آنے کا بڑا سبب ہے، عذاب آنے کا بنیادی سبب ہے۔ دوسری طرف رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا معاملہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سبب سے فرمایا محبوب یہ منہ مانگے معجزات دیکھ بھی لیں پھر بھی اسلام نہیں لانے والے، تو ان کے منہ مانگے معجزات کے مطالبات یہ پورے کرنے ضروری نہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے، تو میں صرف ایک دلیل دوں گا اور اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، یہ دلائل النبوت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی اس وقت مانوں گا کہ آپ مجھے کوئی نشانی دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خود بتا تو کیا نشانی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس شجر کو بلائیے، اس درخت کو بلائیے، یہ اب اس کی مرضی سے معجزہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں یا یہ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت کے پاس اور اسے بلا لاؤ۔ تو جب وہ شخص جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس درخت کو دیتا ہے کہ تمہیں بارگاہ رسالت سے طلب کیا گیا ہے، تو وہ درخت اپنی جڑیں نکال کر چلتا ہوا آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تم کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو، یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات آپ کی مرضی سے بھی صادر ہوتے تھے۔ آگے انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، سننے سے مراد دل کے کان ہیں، یہ ان کانوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ کفار بہرے تو نہیں تھے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو سن رہے تھے۔ اصل میں نفع بخش سماع جس سے انسان کو نفع پہنچے، وہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے خصلت ہی نہیں دی تھی، یعنی ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ یہاں پر سننے سے مراد وہ نفع افروز کلمات ہیں جن کو دل قبول کر لے۔ تو ایسا شخص جس کے کان کام کرتے ہیں، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جن کے دل کے کان کام کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو سنا اور مانا۔ وہ لوگ جو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن دعوت قبول نہیں کرتے، یعنی کفار، تو اللہ نے ان کو صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہا، یعنی گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی کان بھی رکھتے ہیں، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، لیکن ان سے ان کو فائدہ نہیں ہے، آخرت کا فائدہ نہیں، تو اللہ نے ان کو گونگے اور بہرے کہا۔ تو یہاں پر کہا الذین یسمعون، جو سنتے ہیں، ادھر سننے سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ والموت یبعثهم اللہ، اللہ مردہ دلوں کو اٹھائے گا۔ مردہ دلوں سے مراد جن کو نصیحت قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیات ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ بے شک اللہ کسی نشانی کے اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر بے علم ہے۔ اب وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے قرآن لے کر اترتے نہیں ہیں، پوری کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں لے کر اترتے؟ ہمیں چلتے پھرتے نظر کیوں نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کو حکم دے، پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
باغ کو حکم دے تو باغ سونے کا بن جائے. وہ منہ مانگے معجزات طلب کر رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معجزات نہیں دکھاتے تھے. تو وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. جب منہ مانگے معجزات طلب کیے گئے اور قوم نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا اس نبی پر، تو اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کا معاملہ جو ہے وہ یقینی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. کبھی وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسائے. تو اس پر انہیں فرمایا گیا یہ جاہل ہیں، جانتے نہیں کہ نشانی کا اترنا ان کے لیے بلا و مصیبت کا سامان ہے، اور اپنی موت اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں. معجزات کا نہ اتارنا رسول رحمت کی رحمت للعالمین کے سبب ہے کہ رسول رحمت ان میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں چاہتے کہ رسول کریم کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب بھیجے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، قرآن نے واضح طور پر کہا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ قوم پر عذاب بھیجے کہ محبوب جب آپ ان میں موجود ہیں. تو معاملہ واضح ہوا کہ ان کا کہنا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ سے کہیے ہم پر بارش برسائے پتھروں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں برسائی. تو معلوم ہوا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے. آگے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. اور زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار نہیں اور نہ ہی پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ مگر وہ تمہارے جیسی امتیں ہیں. ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر یہ اپنے رب کی طرف ہی اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے جانور اور آسمان پر اڑنے والے پرندے یہ سب تمہاری مثل امتیں ہیں. یہاں پر جو مثل کہا گیا تمہاری مثل امتیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ مشابہت میں کل الوجوہ ہونا ضروری نہیں. جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص شیر جیسا ہے یا فلاں شخص شیر ہے، تو یہاں پر یہ مراد نہیں کہ اس کی 4 ٹانگیں ہیں، ایک دم ہے اور شیر کی شکل و شباہت رکھتا ہے. ایک وصف کا پایا جانا بھی مشابہت کے لیے کافی ہے. یعنی شیر جس طرح کے جرت مند اور بہادر جانور ہے، ایسی یہ شخص بھی بہادر ہے. تو ایک وجہ بہادری ان دونوں میں مشترک پائی گئی تو تشبیہ صحیح ہو گئی. تشبیہ کے اندر کل الوجوہ ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ امتیں ہیں تمہاری مثل. اب یہ مثلیت کس معنی میں ہے؟ تو ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ وہ بھی اپنی تسبیح اور نماز والا معاملہ رکھتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے تم کرتے ہو. ہو سکتا ہے تشبیہ اللہ کا ذکر کرنے کے اندر ہو. ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں، جیسا کہ تم مخلوق ہو وہ بھی مخلوق ہونے میں تمہاری مثل ہیں. تم بھی ایک امت ہو وہ بھی ایک امت ہیں، اس چیز میں تمہاری ان کے ساتھ مشابہت ہے. اور یاد رکھیے کہ جب لفظ مثلکم آ جائے یا امثالکم آ جائے تو اس سے حقیقت کا ایک ہونا لازم نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں تمہاری مثل بشر ہوں. تو یاد رکھیے کہ یہاں پر امم امثالکم کہا گیا، جانوروں کو ہماری مثل اور ہمیں ان کی مثل کہا گیا. تو معلوم ہوا کہ جب مثل کا لفظ آ جائے تو حقیقت ایک نہ بھی ہو تو مثل کے لفظ کا اطلاق جائز ہے، ہو سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت وراء الورا وراء الورا وراء الورا ہے. اگرچہ بظاہر انسانوں کے ساتھ آپ کی مشابہت ہے، دیکھنے میں آپ کی مشابہت ہمارے جیسی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے لبوں سے ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوا کہ کوئی عقل انسانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. لہٰذا بظاہر مشابہت سے حقیقی مشابہت مراد نہیں لی جا سکتی. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ مثلکم سے مراد مشابہت ہے، برابری ہے. اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے پناہ عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری طرف وہ کتاب اتاری گئی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ جس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں خشکیوں اور تریوں میں ہونے والی ہر چیز کا بیان موجود ہے. ایک مقام پر فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 89 کے اندر وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، آپ پر وہ کتاب اتاری گئی جس میں ہر شے کا بیان ہے. جب ہر شے قرآن کے اندر ہے اور یہ قرآن سینہ مصطفیٰ میں ہے
تو پھر نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ہر شے کا علم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ یہی ہمارے علم غیب کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ ان آیات کریمہ کو اگر غور سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ماننے میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں رہتا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان یشاء وتنسون ما تشرکون۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے گونگے ظلمتوں میں بھٹکتے ہیں، جسے اللہ چاہے گمراہی میں رکھے، جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ آپ فرمائیں ذرا بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر جس مصیبت میں تم اس کو پکارو گے اگر وہ چاہے تو اسے دور کر دے گا، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ مکذبین بارگاہ رسالت بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے قصب کرنا، کوشش کرنا، امت تک پہنچانا اور ہدایت تخلیق کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کوئی کہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اس آیت سے تو یہ بات ثابت ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تصرفات ثابت ہیں کہ آپ نے کسی شخص کی ہدایت چاہی ہے تو آپ نے اللہ کے اذن سے اس کو مسلمان کیا ہے اپنے تصرفات کے ساتھ۔ ابو محذورہ کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تو ابو محذورہ نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باطنی تصرف فرماتے رہے، 3 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے۔ تو شیخ محقق نے لکھا ہے اشیاۃ اللمات کے اندر کہ رسول کریم اپنا باطنی تصرف فرما رہے تھے، یہاں تک کہ ثمامہ بن اسال نے اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ گونگے بہرے ظلمتوں میں بھٹکتے ہوئے، میں نے پہلے کہا اگرچہ کان ہوں، آنکھیں ہوں، اعضاء سلامت ہوں، لیکن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھ نہ آئے وہ گونگا ہے، بہرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ چاہے گمراہ کر دے، من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، جس کو چاہے سیدھی راستے پر چلائے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او آتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آ جائے تو پھر کون بچانے والا ہے؟ مشرقین کے ہاں اللہ کا تصور یہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن میں نے جیسا کہ گزشتہ دروس میں کئی بار اس بات کا اعادہ کیا، اس بات کو دہرایا ہے کہ مشرقین کن معنوں میں اپنے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود تو وہ مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات بھی بیان کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تدبیر کائنات کے اندر اپنے بتوں کو شریک سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مشکل آ جائے تو پھر اس مشکل کو ٹالنے والا صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور اگر اللہ چاہے تمہاری دعا قبول کرے اور اللہ چاہے نہ قبول کرے۔ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کفار کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کفار کی دعا قبول ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ کے مکی دور میں رومیوں اور ایرانیوں کی باہم جنگ ہوئی اور اہل اسلام رومیوں کی فتح کے لیے دعا کر رہے تھے اور کفار مکہ ایرانیوں کی فتح کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ آخر کار ایرانی غالب آ گئے اور رومیوں کو شکست ہوئی، تب اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیات کا نزول فرمایا جو پہلی آیات تھی۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ وہ دعا کے نتائج کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اس سے یہ مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ ایک انسان نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو رائے گاں کر دیا، ایسا نہیں، کہ بعض اوقات اس دعا کو اللہ تعالیٰ مؤخر فرما دیتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہے دعا قبول کرے، تو معلوم ہوا کہ دعا قبول کرنا اللہ پر لازم نہیں ہے، اس پر واجب
نہیں ہے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کرے یا نہ کرے۔ ہاں اگر دعا قبول نہیں کرے گا تو اس کی جو جزا ہے وہ قیامت کے دن اس کو دے دی جائے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کی صورت میں اس کو جزا عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا